السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹرنل کالج فتح جنگ کی جانب سے اپنے تمام طلباء کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ ڈیئر گائز، لاسٹ لیکچر میں ہم نے نماز جنازہ کا مفہوم اور نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ اور جو اس میں ثنا، درود شریف، میت کی مغفرت کے لیے دعا اور سلام، اس میں جو پڑھا جاتا ہے وہ ہم نے پڑھا تھا۔ ریکارڈز تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں کہ نماز جنازہ کسے کہتے ہیں۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کو غسل کر کے اس کو ایک خاص قسم کا کپڑا پہنایا جاتا ہے جو انسلا ہوتا ہے، سفید رنگ کا ہوتا ہے، یعنی بغیر سلا اور سفید رنگ کا کپڑا وہ مسلمان کو پہنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو دفن کرنے سے پہلے، زمین کے حوالے کرنے سے پہلے، قبر میں اتارنے سے پہلے اس کی ایک نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے، جس کو نماز جنازہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ نماز جنازہ یہ کوئی رکعت نہیں ہوتی، اس میں 4 تکبیرات ہوتی ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا اس میں 4 تکبیرات ہوتی ہیں۔ ایسی نماز جس میں رکوع اور سجود نہ ہو اس کو رکعت نہیں کہتے بلکہ تکبیرات کہتے ہیں۔ تو اس کا ہم نے نماز جنازہ پڑھنے کا جو طریقہ ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح عام وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کیا جائے، جس طرح دوسری نمازوں کے لیے وضو کرتے ہیں وضو کیا جائے، اور اس کے بعد نماز جنازہ کو ایک امام کے سامنے رکھ کر امام آگے نماز پڑھائے گا، آپ کا پیچھے مقتدی بھی صفے بنائیں گے، تو قیام کی حالت میں کھڑے ہو کے سیدھا کھڑے ہوتے ہیں، اس حالت میں نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہم ہاتھوں کو اپنے ناف کے نیچے باندھ دیتے ہیں، پھر ثنا پڑھتے ہیں، ثنا پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، پھر تیسری جو تکبیر ہے اس میں ہم میت کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم میت کی مغفرت کی دعا کرنے کے بعد جو چوتھی تکبیر پر بھی ہم سلام پھیر دیتے ہیں۔ یہ میت کی جو مغفرت کے لیے دعا پڑھی جاتی ہے اس کو نماز جنازہ کہتے ہیں۔ اس طرح جماعت نظر مکمل ہو جاتی ہے۔ ایک مسلمان جو فوت ہوتا ہے تو جب وہ فوت ہو جائے دوسرے مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس کے کفن، دفن اور نماز جنازہ وہ لازمی شریک ہوں۔ پھر میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ جو شخص نماز جنازہ میں شرکت کرے گا تو اس کو ایک پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جب وہ کفن دفن میں بھی وہ شرکت کرے گا تو اس کو 2 پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو لیکن آج ہم اس نماز جنازہ کی اہمیت، اس کو پڑھنے کی اہمیت قرآن و حدیث کے حوالے سے ہم پڑھیں گے۔ تو اس میں ہم نے بھی کچھ، میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو میں نے احادیث بتا دی تھی، تو کچھ قرآن مجید کی آیات اور کچھ حدیث رسول اسلام کی آج ہم پڑھیں گے، اور اس کے جو نماز جنازہ اور اسلامی تہذیب کے جو پہلو ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ اس سے کیا کیا فوائد ہوتے ہیں، اور اسلامی تہذیب جو ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے، وہ کیا ہمیں درس دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر وہ چیز جس کے اندر روح پائی جائے، جس کے اندر جان پائی جائے، جس کے اندر سانسیں ہوں، اس چیز کو ایک نہ ایک دن موت آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی ہر نفس کو موت ایک نہ ایک مرتبہ موت لازمی اس کو آئے گی۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے۔ سورۃ الواقعہ میں آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمائے کہ نحن قدرنا، ہم نے ٹھہرا دیا ہے، بینکم الموت، تم میں موت میں، ہم نے تم میں موت کو، مرنا جو ہے ٹھہرا دیا ہے، یعنی تمہیں لازمی اگر کوئی بندہ 100 سال بھی جی لے تو موت ایک نہ ایک مرتبہ لازمی آتی ہے، ایک نہ ایک مرتبہ
لازمی موت آتی ہے. کوئی بھی ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کو ایک نہ ایک دن موت لازمی آئے گی. اس دنیا ہے، اس کا جو ہے کہتے ہیں اس کو کہ یہ فانی چیز ہے، ختم ہونے والی چیز ہے. یہ ابدی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی چیز ہے. جب ہم بک کو پڑھیں گے تو ساتھ ساتھ میں نے آپ کو سمجھاتا بھی جاؤں گا. پیج نمبر 29 پر اہمیت دیکھیں. ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان ہے کہ اس سے ایک دن مر کر دنیا سے جانا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نحن قدرنا بینکم الموت، کہ ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے. ہر انسان اس دنیا میں ایک مقررہ وقت کے لیے آیا ہے. اس مقررہ وقت کے بعد اس سے موت کا مزہ چکھنا ہے. جو وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ 30 سال نہیں گزارے گا، یہ 40 گزارے گا، یہ 50 گزارے گا، یہ 60 گزارے گا، یہ 70، یہ 80، 90، جتنی بندے کی زندگی اللہ نے لکھی ہوئی ہے وہ اپنا وقت مقرر اس کا ہوگا، اور اس کی جو موت واقع ہو جائے گی اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور اس دنیا میں واپس اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جانا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو ڈیئر کڈس، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر نفس جو ہے، ہاں اس کے اندر وہ کوئی بھی ہو، وہ 70 سال 80 سال جتنی زندگی گزارے گا، اس نے اس دنیا کو چھوڑ کر لازمی جانا ہے. جب وہ انسان مر جاتا ہے تو وہ ایک نئے سفر پر گامزن ہو جاتا ہے. یعنی انسان جب فوت ہوتا ہے تو ایک نئے سفر قبر کی دنیا میں چلا جاتا ہے، جہاں پر اس کو منکر نکیر آتے ہیں، سوالات جوابات کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں ایک اگلا جہان ہے جس کے بارے میں ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائی ہیں کہ منکر نکیر آتے ہیں، اگر نیک ہوگا تو اس کے وہ صحیح جواب دے دے گا تو اس کے لیے وہی گل و گلزار بن جاتی ہے. جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اس کے لیے وہ قبر بن جاتی ہے. اگر گنہگار ہوگا تو اس قبر میں ہی اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک اگلا سفر، نیا سفر شروع ہو جاتا ہے مرنے کے بعد، جہاں اسے ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے. جب انسان فوت ہو جاتا ہے، اگلے سفر میں جاتا ہے، تو اس کے ایک ہماری دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر اسے دعائیں دیں گے، اچھے ناموں سے یاد کریں گے، اس کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اس کے لیے ہم صورتیں پڑھ کر بخش دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو جو اگر گناہ ہوگا تو اس کے گناہ اس کی سبب اس کو معاف فرما دے گا. اس لیے جب کوئی انسان مسلمان مر جائے تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مسلمانوں کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے اور اس کے لیے بخشش رحمت کی دعا مانگنے کا حکم دیا ہے. جب انسان مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اس کو دوسرے جو اس کے پیچھے رشتہ دار ہیں، دوسرے مسلمان ہیں، ان کی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ضرورت مند ہوتا ہے کہ اس کے پچھلے اس کے لیے دعائیں کریں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب مسلمان فوت ہو جائے تو اس کے لیے نماز جنازہ پڑھو اور اس کی بخشش اور اس کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگو، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی ختم کر دے کہ اس کے کوئی گناہ ہیں. تو نماز جنازہ میں شریک ہونے کا بہت ثواب ہے. میں نے آپ کو پچھلی یہ حدیث بتائی تھی کہ نماز جنازہ میں شریک ہونے کا بہت ثواب ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص جنازے میں شریک ہوا اور اس وقت تک شریک رہا کہ جب تک نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، نماز جنازہ سے پڑھی تب تک شریک رہا، تو اس کو ایک پہاڑ اتنا ثواب ملے گا. اور دفن کرتے وقت تک وہ وہاں پر موجود رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 پہاڑوں جتنا ثواب دے گا. یہ حضور اسلام جب تھے کہ حضور اسلام نے ہمیشہ لوگوں کو مثال دے کر کوئی بات سمجھاتے تھے. دیکھو آج کل بھی ہمیں کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو ہمیں ہمارے ہمارے اساتذہ جو تھے وہ مثال دے کے سمجھاتے تھے، مثال ایگزامپل دے کے سمجھاتے تھے. تو حضور اسلام بھی لوگوں کے لیے کوئی بات کو ذہن نشین کرنا ہو، تاکید کرنی ہو کسی حکم کو، کسی بات کو، تو حضور اسلام اس کی مثال دے کے فرما دیتے تھے کہ اگر تم نماز جنازہ میں شریک ہوگے تو
اس بندے کی مغفرت کی دعا کرو گے ہی کرو گے، بخشش کی دعا مانگو ہی مانگو گے، ساتھ ساتھ تم نماز جانا پڑھو گے تو ایک پہاڑ جتنا تمہیں ثواب ملے گا۔ اور اگر دفن تک وہاں پر موجود رہو گے، اس کے لیے مٹی ڈالنے تک وہاں موجود رہو گے، تو حضور صاحب شاہ فرمایا کہ آپ کو 2 پہاڑوں جتنا آپ کو ثواب ملے گا۔ اب نماز جنازہ اور اسلامی تہذیب کے اہم پہلو، یعنی اسلامی تہذیب جو ہے وہ ہمیں کہ اس کی کیا کیا سکھاتی ہے نماز جنازہ میں۔ اب ہمیں آخرت کی تیاری وہاں پر جا کے ملتی ہے، جب نماز جنازہ میں جاتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے بھی کل اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ ہم جو سبق بھولا ہوتا ہے وہ ہمیں دوبارہ یاد آتا ہے، ہم پھر اسی کے دوبارہ نئے سرے سے تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے کوشش کی جائے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی نماز جنازہ میں شرکت کی جائے۔ دوسری بات ہے کہ ہمدردی کا اظہار، یعنی جو لوگ بندہ فوت ہوا تو اس کے لواحقین ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے بیٹی ہوتی ہیں، اس کے بیٹے ہوتے ہیں، اس کے اولاد ہوتی ہیں، اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ان کو مدد کا کوئی مدد ضرورت ہوتی ہے تو اپنی مدد کرتے ہیں، تو اس طرح ان کو ایک ہمدردی کا اظہار ہوتا ہے، تو ان کے غموں میں ان کو کمی ہوتی ہے۔ پھر ہمیں مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جب ہم وہاں پر کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ پھر اجتماعیت ہوتی ہے، تمام مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ مسلمان جو واقعی حضور اسلام کا ارشاد ہے کہ جسد الواحد، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اس طرح اظہار ہوتا ہے، تو مسلمان آپس میں اتحاد و اتفاقی اور ان کے مزید جو معاشرہ ہے اتفاق و اتحاد کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ نظم و ضبط کا ایک مظاہرہ ہوتا ہے وہاں پر کہ مسلمان کس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ اب بک کا پیج نمبر 29 نکالیں، اب آخرت کی تیاری اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ نماز جنازہ پڑھتے ہوئے مسلمان کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ انہیں بھی ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر اپنے پروردگار کے پاس جانا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے پروردگار کے پاس جانا ہے۔ لہذا مسلمان اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اسے ایک مرتبہ اپنے اندر سے ہلتا ہے کہ ہم نے تو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اس طرح یہ شخص، یہ ہمارا دوست، ہمارا رشتہ دار یہاں ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے، ہم نے بھی کل اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، آخرت کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنے لگتا ہے اور آخرت کی تیاری میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اب وہ اس کو احساس کس طرح پیدا ہوا اس چیز کا، جب وہ ایک شخص کو قبر میں اترتے ہوئے دیکھتا ہے نا کہ وہ اس کو تمام لوگ اکیلے چھوڑ کر آ رہے ہیں، کل میں نے بھی اس میں جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، آخرت کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ اگلا جو ہے کہ وہ ہمدردی کا اظہار، نماز جنازہ میں شرکت سے ہمدردی کا اظہار ہوتا ہے۔ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو باقی مسلمان اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں اور اسے عزت و احترام کے ساتھ دفن کرتے ہیں۔ میت کے اہل و عیال یعنی جو اس کے گھر والے ہیں اور رشتہ داروں میں تعزیت کرتے ہیں، ان سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں تسلی دیتے ہیں۔ یعنی جب انسان جو فوت ہو گیا وہ تو چلا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کوئی کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کا بھائی، کسی کا رشتہ دار، قریبی رشتہ دار گئے ہوتے ہیں، تو ان کی جب آپ ان کے ساتھ تسلی دیں گے، جب ان کو حوصلہ دیں گے تو ایک ہمدردی کا اظہار ہوتا ہے، آپ کے لیے ان کی دل میں محبت بڑھتی ہے کہ یہ بندہ ہمارے دکھ میں برابر کا شریک تھا، تو کل جب آپ پر اس طرح کوئی آئے گی تو وہ آپ کے دکھ میں برابر کا شریک ہوگا۔ مدد کا جذبہ، اگلی جو ہوتا ہے کہ وہ مدد کا جذبہ، نماز جنازہ مسلمانوں میں اپنے مردہ بھائی کے اہل و عیال کی مدد کا اظہار پیدا کرتی ہے، لہذا مسلمان ہر طرح سے ان کی مدد کرتے ہیں اور اپنے مرنے والے مسلمان بھائی کے گھر والوں اور مہمانوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ یعنی جب وہ تو جن کے فوت ہوئے ہوتے ہیں وہ تو اپنے غم میں مصروف ہوتے ہیں، تو اس طرح جب دوسرے لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر جو لوگ دور سے آئے ہوتے ہیں، کسی نے کسی کو پانی پلا دیا، کسی نے کو کھانا کھلا دیا، کسی نے مطلب کہ وہ فوت ہوا اس کی قبر کو کھودنا شروع کر دیا، کفن کا انتظام کر دیا، تو یہ مدد کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، یہ آٹومیٹک اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، وہ
اس طرح نماز جنازہ جہاں پر جنازہ ہو جائے اس میں تو لازمی ان کے ساتھ مدد کی جائے، کیونکہ یہ وقت ہر انسان پر آتا ہے، مرنا تو ہر انسان نے ہے، کل جب آپ ہوں گے تو آپ کی وہ مدد کر سکے۔ اگلا ہے کہ اجتماعیت، نماز جنازہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو اجاگر کرتی ہے، یعنی کہ یہ مسلمان جو ہیں کہ یہ تمام لوگ اتفاق و اتحاد سے رہتے ہیں، یہ لوگ اکیلے نہیں رہتے بلکہ اتحاد و اتفاق سے رہتے ہیں۔ اس بات کا ثابت کرتی ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جسے حضور صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہیں، یعنی جسم کے کسی ایک حصے کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم جو ہے وہ بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ جس طرح آپ کے پاؤں میں ہلکا سا کانٹا چبھے تو آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آتے ہیں، پورا جسم بخار مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو حضور صاحب نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان بھی اسی طرح ہے، ہاں وہ دنیا کسی کونے میں بھی ہوں، ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے گی تو تمام دنیا کے مسلمان اس تکلیف کو، اس بے چینی کو، اس بے قراری کو محسوس کر کے اپنی تکلیف سمجھیں گے۔ اس طرح پھر مسلمان کی تعریف ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ایک جسد واحد کی طرح ہے، کہ وہ دنیا کسی کونے میں مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے، اپنی تکلیف اس کو سمجھے۔ اگر ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو باقی مسلمان کی تکلیف محسوس کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے غم میں سب مل کر شریک ہوتے ہیں۔ اگلا جو ہے کہ وہ نظم و ضبط، مسلمان منظم طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں جس سے ان کا نظم و ضبط ظاہر ہوتا ہے۔ اس سے دوسروں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان غم کے موقع بھی نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہیں۔ اس طرح دوسرے جو ہمارا غیر مسلم ہیں، جو اسلام میں نہیں ہیں، ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ ہیں کہ جو یہ غم خوشی ہو یا غمی ہو، دکھ ہو یا سکھ ہو، یہ اپنے نظم و ضبط کو، ڈسپلن کو جو یہ کبھی نہیں چھوڑتے۔ ہمارا اسلام میں تو یہی خوبصورتی ہے، کیا وہ آپ کو غمی ہو خوشی ہو، وہ اعتدال کا جو ہمیں اسلام نے راستہ دکھایا اعتدال کا، اور نظم و ضبط کا جو ہمیں راستہ دکھایا ہے، وہ مسلمان کبھی نہیں چھوڑتے۔ تو ہمیں بھی یہ بات آج سمجھ آ گئی کہ ہمیں جب بھی کچھ نماز جنازہ ہو تو زیادہ سے زیادہ شریک ہوں، تو کیا پتا وہ جو بندے کے نماز پڑھنے جا رہے ہوں وہ بخشش والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیا ہو، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے، یا اس نماز پڑھنے سے والوں میں کوئی ایک ایسا بندہ ہو جس کی وجہ سے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ تو اس طرح ہمیں جب نماز جنازہ میں جائیں گے تو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کا ایک موقع ملتا ہے، ہمیں لوگوں سے ہمدردی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہم ان سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک جو اتفاق اور اتحاد کی جو مثالیں ہیں وہ اور بلند ہوتی ہیں۔ اس طرح معاشرہ جو ہے وہ امن و سکون کا مظاہرہ بن کر لوگوں کے سامنے ابھرتا ہے، قوم عالم کے سامنے ابھرتا ہے۔ یہ تو آج کا ہمارا لیکچر تھا نماز جنازہ کی اہمیت، اور اس میں جو ہمیں اسلامی تہذیب جو ہے اس کی جو پہلو نماز جنازہ میں وہ جو ہمیں سیکھے وہ یہ ہیں کہ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمانوں سے جو ان کی مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، آخرت کی تیاری کا موقع ملتا ہے، نظم و ضبط کا اظہار ہوتا ہے، اور اتفاق و اتحاد کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ تو 20 تاریخ سے آپ کا ٹیسٹ سیریز سٹارٹ ہو رہی ہے، تو میں نے آپ کا ایک ٹیسٹ آلریڈی پہلے لے چکا ہوں آذان اور نماز کا، تو اس کی ایک چیپٹر تو میں اس میں سے ان کا انکلوڈ ہوگا نیکسٹ ٹیسٹ میں۔ یہ جو نماز جنازہ ہم نے پڑھا ہے، ایک یہ چیپٹر اور نماز کا جو چیپٹر ہے، یہ 2 چیپٹر اب میں آپ کا ٹیسٹ میں دوں گا۔ تو 20 تاریخ سے آپ کا ٹیسٹ شروع ہوگی، تو آپ نے یہ 2 ٹیسٹ جو ہیں آپ نے اس کو صحیح، 2 چیپٹر جو ہیں اس کو آپ نے صحیح تیار کر لینا ہے، نماز جنازہ اور نماز، اس کو آپ صحیح کر کے تیار کر لینا، تو اس یہی آپ کے سوالات بن کر آئیں گے۔ تو آج کا جو آپ کا ہوم ورک ہے وہ نماز جنازہ کی اہمیت مختصراً لکھیے، نماز جنازہ اسلامی تہذیب کے کن کن پہلو کو اجاگر کرتی ہے تفصیل سے لکھیے۔ یہ 2 سوالات ہیں، یہ آپ کو میں اسائنمنٹ پر کل آپ کو سینڈ کر دوں گا، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔